السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم 3 عنوانات کو ڈسکس کریں گے: شب قدر، رؤیت ہلال اور عید الفطر، اور ان کے بنیادی مسائل جاوید صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ جاوید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، یہ شب قدر کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ شب قدر کو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اس سے مراد کیا ہے اور شب قدر ہے کیا چیز؟ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ قرآن ایک غیر معمولی رات تھی، فیصلوں کی رات تھی جس میں نازل کیا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بہت مختصر سورہ ہے، عام طور پر لوگ اس سے واقف ہیں، ہمارے یہاں نمازوں میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ بات بھی معلوم ہے کہ وہ رمضان میں نازل ہوا ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید، اللہ کی آخری کتاب، وہ کتاب کے جو نذیر للعالمین ہے، جس نے قیامت تک لوگوں کو انذار کرنا ہے، خبردار کرنا ہے۔ یہ کتاب نازل کرنے کا جب فیصلہ کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے لیے میں نے رمضان کے مہینے کا انتخاب کیا، اور یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں وہ رات آئی جس کو قرآن نے لیلۃ القدر سے تعبیر کیا، اور ایک دوسری سورہ دخان میں لیلہ مبارکہ سے تعبیر کیا، لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات۔ یہاں اس کے لیے لیلۃ القدر، اور یہ بتایا کہ تم اس کی عظمت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے سے اللہ کے ہاں بہتر رات ہے۔ بلکہ مزید تشریح کی اس میں کہ اس میں ملائکہ اور روح الامین اترتے ہیں، اور یہ رات جب آتی ہے تو یہ صبح تک حتیٰ مطلع الفجر، صبح تک سلامتی ہوتی ہے۔ سلام ہے حتیٰ مطلع الفجر، یہ اس رات کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اس رات کی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلوں کی رات ہے۔ اس کو اگر آپ عموم پہ لے جائیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طریقے سے اس دنیا کے ساتھ معاملے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ذمہ داریاں دے رکھی ہیں، بالکل اسی طریقے سے اس دنیا کے بعض معاملات یا اس کائنات کے بعض معاملات کے لیے خاص دن بھی مقرر کر رکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان کیا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ فرشتے میری طرف سے ایک فیصلہ لے کے آتے ہیں، اور بعض اوقات اس کی رپورٹ 1000 سال کے بعد پیش کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک نادیدہ عالم ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جان نہیں سکتے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ میں اس دنیا کا نظم چلا رہا ہوں، تو اس میں اس طرح کے مواقع بھی آتے ہیں کہ جس میں فرشتے یہاں آتے ہیں، یہ مواقع بھی آتے ہیں جس میں وہ میرے حضور میں رپورٹ لے کے پہنچتے ہیں، اور یہ بعض اوقات بڑا طویل وقفہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے نزول کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ بھی اسی طرح کی ایک رات میں نازل ہوگا، یعنی وہ رات جو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے فیصلوں کے لیے مقرر کر رکھی ہے، جس میں فرشتے اور روح الامین وہ فیصلے لے کر زمین پر آتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ سلامتی کی رات بنا دیتے ہیں۔ تو یہ رات ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اس کی فضیلت بیان ہوئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں جب یہ بتایا گیا، یہ صورتیں جب نازل ہوئیں، مثلا یہ بتایا گیا کہ رمضان میں نازل ہوا تھا، یہ بتایا گیا کہ وہ ایسی رات تھی۔ یہ جو سورہ قدر ہے یہ قرآن کی کوئی پہلی سورہ نہیں ہے، کافی بعد میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو اس فیصلوں والی رات میں نازل کیا تھا۔ وہ بڑی عظیم رات ہے، وہ خیر من الف شہر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر فیصلہ لے کر اس میں فرشتے بھی اترتے ہیں، روح الامین بھی اترتے ہیں، جبریل امین بھی اترتے ہیں۔ اور یہ بتایا گیا کہ سلام ہے حتی مطلع الفجر۔ ظاہر ہے کہ یہ جو غیر معمولی حیثیت اس کی بیان کی گئی، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ چیز پیدا ہوئی کہ میں ایک بندہ مومن کی حیثیت سے، خدا کے ایک عبد کی حیثیت سے میں یہ تلاش کروں کہ وہ رحمت کی، برکت کی، فیصلوں کی رات کب آتی ہے۔ اب جو معلومات ہے وہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ رمضان میں آئی تھی، یہ بتا دیا کہ اس میں قرآن نازل ہوا تھا، تو رات کی عظمت تو معلوم ہو گئی۔ اب ظاہر ہے اس سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہر رمضان میں آ جائے، رمضان ہی میں آئے، یہ خیال تو پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، آپ پر چونکہ قرآن نازل ہوا، ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ذہن میں رہ جاتا ہے۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کو متنبع کر دیا جائے تو پھر تو وہ چیز ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتی ہے، لیکن کچھ دیر بعد میں بتایا جائے تو آدمی پلٹ کے دیکھتا ہے کہ وہ کون سی رات تھی۔ تو آپ کو یہ خیال بھی ہوا کہ یہ غالباً کوئی رمضان کے آخری عشرے کی طاق رات تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اطلاع دی گئی ہے قرآن مجید میں، اس اطلاع کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا قیاس ہے۔
چنانچہ ایک بندہ مومن کو جو کچھ کرنا چاہیے، یعنی اگر آپ کو معلوم ہو کہ کائنات کے پروردگار کی عنایت ہوگی، ایک رات آئے گی، ایسی رات ہوگی کہ جس میں فیصلے ہوتے ہیں، جس کی یہ عظمت ہے، جس کا یہ مقام ہے، تو ایک بندہ مومن کی حیثیت سے، ایک خدا کے بندے کی حیثیت سے آپ تلاش کریں گے. آپ کی کوشش، تلاش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ یہ کوشش کریں گے کہ جب وہ رات آئے، جب وہ رحمت کی گھڑی آئے، تو آپ جاگ رہے ہوں، آپ خدا کو یاد کر رہے ہوں، آپ خدا کی عنایتوں کے طلبگار ہوں، آپ اپنی گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوں. اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے آپ دست بدعا ہوں. یہ فطری خواہش ہے. تو چنانچہ آپ کے دل میں بھی یہ پیدا ہوئی، تو آپ عام طور پر اس کا اہتمام کرتے تھے. میں نے اس سے پہلے بھی شاید کسی وقت عرض کیا ہے کہ یہی سبب ہے کہ آپ نے اسی عشرے کو اعتکاف کے لیے مقرر کر لیا اپنے لیے. ٹھیک ہے جاوید صاحب، آپ یہ جو فرما رہے ہیں کہ یہ فیصلوں کی رات ہے، کیا اس سے ہم جو دنیاوی لحاظ سے اگر میں سمجھنا چاہوں تو جیسے حکومت جو ہے وہ 5 سالہ منصوبہ بناتی ہے یا 1 سال کا منصوبہ بناتی ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس رات ایک فیصلہ ہوتا ہے اور وہ اگلے سال تک کے لیے وہ فیصلے جاری ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر اگلے سال کا فیصلہ پھر اگلی شب قدر میں ہوتا ہے؟ یعنی فیصلوں کے ساتھ فرشتوں کو نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورے سال کے احکامات لے کر آتے ہیں اور پھر پورے سال اسے نافذ کرتے ہیں. یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی کہ یہ ہر سال ہوتا ہے، یعنی یہ تو ہمارا قیاس ہے. اچھا، یہ بتائی نہیں اللہ تعالیٰ نے کہ یہ رات ہر سال آتی ہے. ٹھیک. چنانچہ آپ اگر دیکھیں تو اہل علم نے یہ قیاس کیا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ 1000 سال میں ایک بار آتی ہے. اچھا، یہ بھی بات ہے. ظاہر ہے کہ یہ بات بتائی نہیں گئی. جتنی بات بتائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ جب اس عالم کے بارے میں جو اس کا عالم ہے جی کوئی بات بتاتے ہیں تو ہم اپنی طرف سے تو اس میں کوئی اضافہ یا کمی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. قرآن مجید جب نازل ہوا تو یہ رات تھی، رمضان میں نازل ہوا، اس رات میں نازل ہوا، یہ ہمیں بتا دیا گیا. ٹھیک ہے. اس رات کی فضیلت بتا دی گئی، یہ بتا دیا گیا کہ یہ ایک رات ہے جو اللہ نے اس کام کے لیے مقرر کر رکھی ہوئی ہے. بالکل اسی طرح مقرر کر رکھی ہے جس طرح ہم بھی بہت سے دن مقرر کرتے ہیں اپنے لیے. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی کائنات کا نظم چلانے کے لیے اس طرح کے بعض اوقات مقرر کر دیتے ہیں. یہ رات ایسی ہی رات ہے، یہ بتا دیا گیا. اب یہ کہ ہر سال آتی ہے، یہ 500 سال بعد آتی ہے، یہ 100 سال بعد آتی ہے، یہ 1000 سال بعد آتی ہے، یہ اللہ کے سالوں کے لحاظ سے آتی ہے، یہ ہمارے سالوں کے لحاظ سے آتی ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا. یعنی یہ اس میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر سال رمضان میں شب قدر ہوتی ہے، یہ کنفرم نہیں ہے. کہنے کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے نا. یعنی ظاہر ہے کہ یا یہ بات قرآن میں بیان ہوگی تب ہم کہیں گے، یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صراحت کے ساتھ یہ بتائیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ بتایا ہے نا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. نہیں، یہ آپ نے صراحت کے ساتھ نہیں بتایا. یہ بتایا ہے کہ بلکہ ایک موقع پر یہ کہا کہ مجھے اس کا علم دیا گیا لیکن پھر تمہارے ایک جھگڑے کی وجہ سے اٹھا لیا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب یہ بات آپ کو بتائی کہ یہ رمضان میں نازل ہوا تھا، یاد کریں، ٹھیک ہے، یہ ایک ایسی رات میں نازل ہوا تھا، تو ظاہر ہے کہ رمضان میں نازل ہوا تھا، ایک ایسی رات میں نازل ہوا تھا، تو آپ یاد کرنے کی کوشش کریں گے کہ کب نازل ہوا تھا. یہ اس کا بیان ہے، یعنی یہ اطلاع نہیں ہے. آپ تمام روایات کے ذخیرے کو اپنے سامنے رکھ لیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اطلاع دے رہے ہیں آپ، پھر تو متعین طور پر بتا دیتے کہ یہ فلاں رات ہے، اس رات میں اہتمام کرو. آپ نے یہ بتایا ہے کہ یہ قرآن مجھ پر نازل ہوا تھا، یہ رمضان میں نازل ہوا تھا، یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا، اور اس سے آپ کو یہ خیال ہوا ہے کہ رمضان میں تو اچھا یہ غالباً آخری عشرہ تھا اور یہ غالباً کوئی طاق رات تھی. تو آپ نے فرمایا میں بھی تلاش کرتا ہوں، تم بھی ایسی تلاش کیا. جاوید صاحب، ایک اور بھی روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر آپ نے اس اعتکاف کو دوسرے عشرے میں کیا، پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے بتانے والے نے بتایا کہ شب قدر تیسرے عشرے میں، تو اس لیے میں تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف کروں. یہ پوری بات ہے. اس طرح نہیں ہے کہ بتانے والے نے یہ بتایا، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اندازہ کیا ہے. تمام روایات کو اگر آپ جمع کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اندازہ کیا اس بات کا کہ یہ آخری عشرہ تھا. دیکھیں نا، ایک واقعہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے. بالکل صحیح ہے. آپ ذرا اپنے آپ کو یہ رکھ کے دیکھیں کہ برسوں پہلے ایک واقعہ ہوا. وہ واقعہ کیا تھا کہ ایک دن قرآن آپ پر نازل ہونا شروع ہو گیا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب پر سرفراز فرمایا اور قرآن نازل کرنا شروع کر دیا. اس وقت اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ جانتے ہیں نا یہ آج واقعہ ہوا، کل ہوا ہے. اگر کچھ عرصے کے بعد اس کا ذکر ہو تو پھر آپ پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو اس میں تعین کے ساتھ آپ کو یہ یاد نہیں ہے کہ یہ کون سی رات تھی. اس وجہ سے آپ نے یہ فرمایا کہ رمضان کی غالباً کوئی طاق رات تھی. ٹھیک. اور ان طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو. طاق رات بھی رمضان کی کون سی؟ آخری عشرے میں. یہ اندازہ کیا ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کا کوئی متعین قطعی علم نہیں دیا گیا. ٹھیک. ورنہ تو یہ بتا دیا جاتا کہ یہ رات ہے، فلاں رات کو آپ عبادت کریں، یا اس طرح کی کوئی عبادت مقرر کر دی جاتی. میں تو اس کو بالکل ایسے دیکھتا ہوں کہ آپ کو ایک اطلاع دی گئی اور اس اطلاع کے نتیجے میں جیسے کہ ایک بندہ مومن کا رسپانس ہونا چاہیے آپ کی طرف سے وہ صادر ہو گیا. ٹھیک ہے.
ایک سوال لیتے ہیں آڈینس سے. جی السلام علیکم، میرا نام زینب بطول ہے اور میرا سوال ان سے یہ ہے کہ شب قدر کو متعین نہ کرنے میں کیا حکمت؟ جی جاوید صاحب، متعین نہ کرنے میں کیا حکمت ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ کوئی چیز جب متعین کر دی جاتی ہے تو ساری توجہات اسی پر مرتکز ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو متعین نہیں کیا. اس میں آپ ذرا سا غور کریں گے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ بندے میں عبادت کا شوق ہونا چاہیے، اس کی تلاش کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. یہ متعین نہیں ہے تو آپ 10 کی 10 راتوں میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، طاق راتوں میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوگا، اس کی عبادت کا ایک داعیہ پیدا ہوگا، جیسے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہوا. ان دونوں چیزوں کو ملا دیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی ایک اطلاع دے بھی دی ہے اور اس اطلاع کو متعین نہیں کیا. اس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر پورے رمضان میں عبادت کے داعیات پیدا ہو جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کے لیے مغفرت کے مواقع ہوں، اللہ کی رحمت کے مواقع ہوں. تو اس طریقے سے آپ ایک ہی رات میں سارا اہتمام خاص کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ اب ہم چونکہ تعین سے نہیں جانتے تو ہو سکتا ہے کہ خیال ہو کہ پورے رمضان میں، ہو سکتا ہے آخری عشرے میں. یعنی آخری عشرے کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ یہ لازماً اس میں آئی تھی، یہ بیان کیا گیا ہے کہ زیادہ امکان یہ ہے کہ اس میں ہو. اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گیا ہے کہ غالباً آخری عشرہ تھا تو آخری عشرے پر ارتکاز ہو گیا. اس میں بھی یہ نہیں متعین کیا گیا کون سی رات، یعنی شاید طاق راتوں میں تھی. تو اس طریقے سے کوئی 5-7 راتیں ایسی آ جاتی ہیں جس میں آپ عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع بھی کرتے ہیں، مغفرت بھی چاہتے ہیں. یہ بڑی حکمت ہے جو اسے معلوم ہو جاتی ہے. تعین کے تو اور بھی بعض مسائل پیدا ہو جاتے کہ اب وہ یہاں کب آئے گی، اب وہ عرب میں کب آئے گی، یہ سارے مسئلے پیدا ہو جاتے. تو اس وجہ سے اس کو متعین ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ بالکل اس فطرت پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ ایک اطلاع دی گئی آپ کو، آپ کا رسپانس کیا ہونا چاہیے ایک بندہ مومن کی حیثیت سے. اس کا ظہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رد عمل میں واضح ہو گیا. اب ہم آپ ہی کے اسوے کو سامنے رکھ کر عبادت بھی کرتے ہیں، تلاش بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سال ہے، اس سال کے اندر جو مہینے 12 مہینے ان کے تعین کے لیے جو ہے وہ رؤیت ہلال کو اہمیت دی گئی ہے. آپ نے فرمایا کہ ہلال دیکھ کر افطار کرو، ہلال دیکھ کر روزہ رکھو. رؤیت ہلال ہی سے سارا کیوں اس کو کنیکٹ کیا گیا ہے؟ مطلب سورج کے ساتھ منتھ کو ڈیوائیڈ نہیں کیا گیا اور قمر کے ساتھ کیا گیا، حالانکہ وہاں پر اگر ہم دیکھیں فطری طور پر سورج بھی موجود تھا عرب میں اور چاند بھی موجود تھا. یہ ایسا کیوں کیا گیا؟ اس کا عرب سے کوئی تعلق نہیں ہے. دنیا میں ہمیشہ سے 2 کیلنڈر رہے ہیں. جی، یعنی ایک قمری کیلنڈر ہے، دنیا کے بے شمار ممالک میں یہی کیلنڈر ہے. آپ دیکھیے چین میں قدیم کیلنڈر قمری کیلنڈر ہی رہا ہے. ان کے ہاں جو نیو ایئر ہے وہ قمری اعتبار سے ہی منایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو دنیا کی بہت سی اقوام میں قمری کیلنڈر بھی رہا ہے اور شمسی کیلنڈر بھی رہا ہے. سورج اور چاند 2 اللہ کی نشانیاں ہیں. وہ چونکہ خاص طریقے سے گردش کر رہی ہیں تو اس سے دن اور مہینے پیدا ہو جاتے ہیں. ان کی گردش کی رعایت کرتے ہوئے لوگوں نے کیلنڈر بنا لیے ہیں، یعنی ایک تقویم وجود میں آ گئی. ٹھیک ہے. وہ شمسی بھی ہے، وہ قمری بھی ہے. ہمارے ہاں عبادات کے لیے یعنی شمسی تقویم بھی اللہ ہی کی قائم کردہ ہے اور قمری تقویم بھی اللہ ہی قائم کردہ ہے. شمسی تقویم یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس میں حساب کتاب کیا جائے، اس لیے کہ سورج اس طریقے سے مہینے کے اندر اپنی گردش مکمل نہیں کرتا. صحیح، سال تو میں اس لیے اس میں یہ ضروری ہے کہ حساب کیا جائے. یعنی مہینے کیسے ہوں گے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اس میں بڑے بڑے ماہرین باقاعدہ متعین کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ چونکہ وہ گھنٹے پورے نہیں ہوتے تو ہم فروری میں 1 دن کا اضافہ کرتے ہیں. یہ چیز حساب کتاب کا تقاضا کرتی ہے. تو جو علاقے عام طور پر جس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا کہ نانو امت امیہ، یعنی ہم تو امی لوگ ہیں، بدوی لوگ ہیں، دیہاتوں میں رہنے والے ہیں، دور دراز مقامات پر رہنے والے ہیں، تو وہاں اتنا حساب کتاب کا لوگوں کا رجحان نہیں ہوتا. یہ ایک بالکل دیکھنے کی چیز ہے. یعنی چاند کے طلوع غروب کے نتیجے میں مہینے کی تعین ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے علاقوں میں زیادہ تر قمری کیلنڈر ہی کو لوگ اختیار کرتے ہیں. ہمارے ہاں دین میں بعض عبادات کے لیے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس لیے اس کو اختیار کیا گیا کہ اس سے موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں علاقوں کے لحاظ سے. اور یوں نہیں ہوتا کہ اگر آپ مثال کے طور پر مقرر کر دیں تو ایک علاقے کے لیے ہمیشہ رمضان گرمی میں آتا رہے، دوسرے کے لیے سردی میں آتا رہے، اسی معاملہ حج کا ہو جائے تو یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. یعنی شمسی کیلنڈر میں تبدیلی نہیں آتی موسم کے لحاظ سے، قمری کیلنڈر میں یہ سہولت پیدا ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے عبادات کے لیے اس کو اختیار کر لیا گیا ہے. اس کا کوئی تعلق رؤیت ہلال سے نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اب قمری کیلنڈر میں مہینے کی تعین کرنی ہے، تو مہینے کی تعین کے بارے میں انسان کیا کرے گا؟
مہینے کی تعین کا فطری طریقہ یہ ہوگا، یعنی یہ کوئی مذہب کا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. فطری طریقہ یہ کیا تھا، انسان نے اپنے علم سے یہ جان لیا. علم کس پر مبنی ہے؟ طویل مشاہدات پر، تجربات پر. اپنے علم سے یہ جان لیا کہ یہ مہینہ 30 سے زیادہ کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو آپ جب 30 تاریخ ہو جاتی ہے پھر چاند دیکھتے ہیں. 30 تاریخ کے بعد تو چاند نہیں دیکھیں گے. کیوں نہیں دیکھتے؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ 30 سے بعد مہینہ جائے گا. کس نے بتایا ہے؟ علم نے بتایا نا. یعنی انسان کے تجربے اور مشاہدے نے اس چیز کو حتمی کر دیا کہ 30 سے زیادہ کا مہینہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے شمسی مہینے 31 دنوں کو بھی ہوتے ہیں، فروری 28 دن کا بھی ہوتا ہے، لیپ کا سال 29 دن کا بھی ہوتا ہے. وہاں حساب کتاب سے آپ نے مقرر کیا ہے. یہاں تجربے اور مشاہدے سے یہ معلوم ہو گیا کہ 30 سے زیادہ کا نہیں ہوتا. تو اس لیے 30 اور 29 سے کم کا نہیں ہوتا. 29 سے کم کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ دونوں باتیں علمی طور پر معلوم ہو گئی. جب یہ علمی طور پر معلوم ہو گئی تو ان دونوں کے لیے آپ چاند دیکھنے کے لیے نہیں بیٹھتے. 29 میں البتہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی 29 کا ہو گیا، کبھی 30 کا ہو گیا. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ یہ نہیں تھی کہ آپ چاند دیکھ کر فیصلہ کریں. یعنی لوگوں نے اس بات کو یوں سمجھ لیا کہ گویا اللہ کا پیغمبر مہینے کی تعین کا طریقہ بتا رہا ہے. ایسا نہیں ہے. اس میں ہوا یہ کہ جب یہ بات آپ نے فرمائی جو میں بھی آپ کو بتاؤں گا، تو راویوں نے آپ کی بات کو سمجھنے میں غلطی کھائی اور بات کا ایک حصہ بعض روایتوں میں حذف ہو گیا. اس سے بات کا مدعا بالکل تبدیل ہو گیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی اس کو پہلے ذرا پس منظر میں سمجھ لیجیے. رمضان کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بتایا کہ پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ مذہبی ذہن بعض اوقات منطقی بھی ہو جاتا ہے. اس کا اندیشہ محسوس کر کے کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے 30 کا بھی، جب قرآن کہتا ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں تو لوگ مہینہ پورا کرنے کے شوق میں مبتلا ہو جائیں گے. ایک تکشف کی نفسیات پیدا ہو جاتی ہے مذہبی لوگوں میں عام طور پر. اس کو ملحوظ رکھ کے اب آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا الشہر 29 و 20. بھائی مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے آگے کیا فرمایا؟ اس لیے جب چاند نظر آ جائے تو افطار کر لیا کرو. رائٹ. چاند نظر آئے تو عید کر لیا کرو. ٹھیک. سمجھ رہے ہیں نا یہ بات؟ صحیح. فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ پہلے وہ جملہ ہے کہ الشہر 29 و 20 مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ چاند نظر آ گیا اور 29 پر نظر آ گیا اور آپ کہتے ہیں ہم کو تو مہینہ پورا کرنا ہے. یہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مدعا. آپ ایک مذہبی بات بیان کر رہے ہیں، دینی بات بیان کر رہے ہیں، لوگوں کے متوقع رویے کی اصلاح کر رہے ہیں. چاند دیکھنے کا طریقہ نہیں بتا رہے، مہینہ متعین کرنے کا طریقہ نہیں بتا رہے. وہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، پہلے سے موجود ہے. یعنی اس زمانے میں لوگ کیا کرتے، علم کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ 29 سے کم نہیں ہوگا، 30 سے زیادہ نہیں ہوگا. یہ فیصلہ دیتا ہے. اب ظاہر ہے کہ 29 کا فیصلہ کس بنیاد پہ ہوگا؟ یہی کہ کوئی چاند دیکھے گا یا کسی نے چاند دیکھ لیا اور وہ آپ کو آ کے گواہی دے دے گا. اس کے سوا کیا صورت ہے؟ اور اچھا فرض کر لیجیے بادل ہو گئے. ٹھیک ہے. یعنی مہینہ تو 29 کا ہوا لیکن بادل ہو گئے، آپ کو نظر نہیں آیا. تو کیا تعلیم دی گئی؟ یہی کہ آپ اندازہ کر لو. فقدروا لہ، پھر اندازہ کر لو. یہ بھی روایتی میں ہے. یعنی مہینے کی تعین کے لیے جو فطرت نے اسباب فراہم کیے ہیں ان کو اختیار کرو اس کے لیے. اور جو بات فرمائی تھی وہ اصل میں اس سیاق میں فرمائی تھی. یہ کہنا مقصود ہی نہیں تھا کہ آپ کو لازماً چاند دیکھنا ہے. یعنی یہ بتانا مقصود تھا کہ بھئی چاند نظر آ جائے گا جب، تو اس کے بعد اس بحث کی گنجائش ختم ہو گئی ہے کہ مجھے مہینہ پورا کرنا ہے. نہیں، مہینہ 29 کا بھی چونکہ ہوتا ہے تو بس ٹھیک ہے، آپ افطار کر لیجئے، عید کر لیجئے، یعنی رمضان شروع کر لیجئے، جو بھی کرنا کر لیجئے. یہ بات ہے جس بات میں سے پہلا ٹکڑا بعض راویوں نے حذف کر دیا. تو اس سے لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو تو ہر حال میں چاند دیکھ کے عید کرنی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. رؤیت ہلال کا مسئلہ یا مہینے کی تعین کا مسئلہ یہ سائنس کا مسئلہ ہے، علم کا مسئلہ ہے. یعنی جو دنیوی علم ہے، جو تجربے اور مشاہدے پر مبنی ہوتا ہے، جس میں آلات کی بنیاد پر بھی آپ اب بہت بڑے فیصلے کر لیتے ہیں. یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں نمازوں کو سورج کے لحاظ سے مقرر کیا گیا. یعنی فجر کے وقت کو، ظہر کے وقت کو، یہ سب سورج کی گردش کے لحاظ سے ہیں. طلوع، غروب، یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جو عام مشاہدے میں آتی تھی. اس زمانے میں لوگ باہر نکل کے دیکھتے تھے، یعنی سایہ ڈھل گیا یا نہیں ڈھل گیا، غروب ہو گیا یا نہیں ہو گیا. اچھا، اسی طریقے سے بعض موقعوں کے اوپر کوئی لکڑی گاڑ دی جاتی تھی. مسجد نبی کے بارے میں دیکھ لیجئے، روایتوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ جمعے کے وقت کی تعین کے لیے ٹاٹ کا ایک ٹکڑا دیوار پر ڈال دیا جاتا تھا. اس کے سائے سے اندازہ کر لیتے تھے. یہی طریقے تھے جو اختیار کیے جاتے تھے. مجھے یہ معلوم ہے کہ میرا چونکہ دیہاتی پس منظر ہے تو میری والدہ تاروں کو دیکھ کر
سحر و افطار کا فیصلہ کرتی تھی. اچھا. یعنی رات کے وقت اٹھ کے اس وقت اس طرح گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں. پھر اس کے بعد گھڑیاں ایجاد ہو گئی, آپ کی کلائی کی گھڑی ایجاد ہو گئی, اب ہر وقت آپ کے پاس موجود ہے. آپ باہر نہیں نکلتے, گھڑی دیکھتے ہیں, نماز پڑھ لیتے ہیں, گھڑی دیکھتے ہیں, سحری کھا لیتے ہیں. تو یہ ایک سائنسی ایجاد ہے جس نے وہی تعین اوقات ایک آلے کے ذریعے سے آپ تک پہنچا دی ہے. ٹھیک ہے. ایسا ہی معاملہ چاند کے بارے میں ہونا چاہیے. یعنی قدیم زمانے میں جو ذرائع تھے وہ استعمال کر لیے گئے. اب آج کے زمانے میں اگر سائنس اس پوزیشن میں آ گئی ہے کہ وہ مہینے کی تعین کر کے آپ کے لیے ایک کیلنڈر بنا دے تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیے. یہ سائنسدانوں کا مسئلہ ہے, اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. اچھا جاوید صاحب, آپ نے یہ تو فرمایا کہ یہ اس کا دین کا مسئلہ نہیں ہے چاند کو دیکھنا, یہ ایک سائنسدانوں کا ہے, یہ ایریا ہے. لیکن اگر فرض کر لیں کہ ریاست نے ایک اس کا ایک نظم بنا دیا ہے, اس کی کمیٹی مقرر کر دی ہے, اس کمیٹی میں سائنٹسٹ بھی ہیں, اس میں اسکالرز بھی ہیں, تو وہ کمیٹی اگر دیکھ کر ایک فیصلہ کرتی ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ اس میں کوئی برائی کی بات نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ علماء وہاں کیا کریں گے؟ یعنی چاند دیکھنے کی کون سی چیز ہے جس کا تعلق دین کے علم سے ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. سائنسدانوں ہی کے سپورٹ یہ مسئلہ کر رہے ہیں. علماء کی تشفی کے لیے اور لوگوں کی اطمینان کے لیے اگر اس میں رکھ دی ہے, اس اسکالرز بھی موجود. میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا. میرا خیال یہ ہے کہ اچھے علماء کو ایسے معاملات میں خود معذرت کر دینی چاہیے. جو چیز مجھ سے متعلق نہیں ہے, یعنی میں علم حیات, علم افلاق کا ماہر نہیں ہوں. ٹھیک ہے. جو ماہرین موجود ہیں وہ فیصلہ کریں گے. یہ بنیادی طور پر ایک دنیوی مسئلہ ہے. یعنی دیکھیے نا, گھڑی کی ایجاد کے موقع پر ہم وہاں علماء کو بٹھائیں گے کیا بات راہ کرم وہاں بیٹھیے تاکہ کوئی ایسی گھڑی نہ ایجاد ہو جائے جو دین کے خلاف ہو. تو اس وجہ سے جب آپ چاند کی تعین کا فیصلہ کرتے ہیں یا مہینے کی تعین کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سرے سے کوئی مذہبی مسئلہ ہی نہیں ہے. سائنسدانوں کو فیصلہ کرنا چاہیے. میں نے یہ عرض کیا ہے کہ موجودہ زمانے میں سائنس کی ترقی نے یہ صورتحال پیدا کر دی ہے کہ یہ فیصلہ اب 1000 سال کے لیے کیا جا سکتا ہے, کیلنڈر بنائے جا سکتے ہیں. یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. تاہم جب تک آپ ایسا نہیں کرتے, کیونکہ اس کے لیے اتفاق رائے ضروری ہے. صحیح ہے. یعنی میری ایک رائے کے اوپر تو یہ فیصلہ نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے لیے اتفاق رائے ضروری ہے. تو آپ نے اہتمام کر رکھا ہوا ہے کہ علماء چونکہ کہتے ہیں چاند دیکھنا ہے اور ہر حال میں چاند ہی دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے, تو اس کی ایک کمیٹی آپ بنا دیتے ہیں. صحیح. اب یہ ریاست کی سطح پر ایک اجتماعی فیصلہ ہے. اس کے بارے میں ہمیں دین میں ہدایت دی گئی ہے کہ جس وقت ریاست کا نظم کوئی فیصلہ کر دے گا تو پھر کسی انفرادی رائے کی گنجائش نہیں رہتی. پھر وہی فیصلہ نافذ ہوگا. ہر ایک کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے. میں اگر اپنی آنکھوں سے بھی چاند دیکھ لوں تب بھی مجھے اسی فیصلے کی پابندی کرنی ہے. تب بھی مجھے اسی فیصلے کی پابندی کرنی ہے. اجتماعی معاملات میں دین کا حکم یہ ہے کہ جو فیصلہ کر دیا جائے آپ اس فیصلے کی پابندی کریں گے, اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے. انفرادی رائے کی وہاں کوئی اہمیت باقی نہیں رہ جاتی. یہ نظم اجتماعی کو قائم رکھنے کی ناگزیر ضرورت ہے. تو دو ہی شکلیں ہیں. ایک یہ کہ آپ سائنسدانوں کے ذریعے سے ایک کیلنڈر بنا لیجئے, یا اگر وہ کہتے ہیں کہ ابھی کیلنڈر بنانا ہمارے لیے اس طرح تعین کے ساتھ ممکن نہیں ہے تو وہ فیصلہ کر دیں, انہیں کی کوئی کمیٹی بنا دیجئے, اس کے بعد ریاست کی طرف سے اعلان کر دیا جائے. لیکن اگر علماء ہی نے فیصلہ کرنا ہے تو اچھی بات ہے, آپ نے ان کی کمیٹی ایک بنا دی. اب جب فیصلہ وہ کر دیں گے, وہ فیصلہ غلط ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کی پابندی ضروری ہے. وہی فیصلہ نافذ ہوگا. ہم میں سے ہر شخص کو اس کی پابندی کرنی چاہیے. اسلام انارکی کی تعلیم نہیں دیتا. یعنی اگر اس طرح اجتماعی فیصلوں کے بارے میں آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا معاملہ ہے کہ ایک شخص کی آپ موت کا فیصلہ کرتے ہیں سزا دیتے وقت, دے سکتے ہیں نا؟ بالکل. یعنی ایک قتل ہوا ہے, بالکل دے سکتے ہیں. اچھا, عدالت میں مقدمہ گیا, جھوٹی گواہیاں آ گئی, ٹھیک ہے, نافذ العمل کس کا فیصلہ ہوگا؟ میرے علم میں ہے کہ یہ غلط ہے. عدالت میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ یہ آدمی بے گناہ ہے, لیکن جو عدالت کا فیصلہ وہ نافذ ہو جائے گا. یہی معاملہ اس میں بھی ہوگا. یعنی جب ہم نے ایک کمیٹی بنا دی تو گویا اس کو ایک عدالت کی حیثیت حاصل ہو گئی. ٹھیک ہے. وہ فیصلہ کرے گی, وہ فیصلہ نافذ ہوگا. مجھے اس فیصلے کی پابندی کرنی ہے. میں پابندی کرتے ہوئے اس سے اپنے اختلاف کا اظہار کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جاوید صاحب, عید کے ٹاپک پہ آنے سے پہلے ایک آخری کویشچن اس سے متعلق. آپ نے فرمایا کہ اسلام انارکی نہیں چاہتا. جو ایسے ممالک ہیں جو غیر مسلم ممالک ہیں جہاں پر اس طرح سے ریاست نے کوئی کمیٹی نہیں بنائی ہوئی, وہاں پر اب انفرادی سطح پر لوگ جو ہے وہ چاند دیکھنے کا اہتمام اگر کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو ان میں اختلاف بھی پیدا ہو سکتا ہے.
تو وہ انارکی والی ایک صورت پیدا ہوگی. کچھ کمیونٹی کہیں گے کہ کل عید ہے, کچھ کہیں گے کہ نہیں کل نہیں ہے, تو وہاں پر کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیے وہاں پر بھی یہی کرنا چاہیے کہ آپ اپنا ایک اجتماعی نظم قائم کریں. مسلمانوں کو اسی کی تعلیم دی گئی ہے. ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ اگر 3 آدمی نکلے ہیں سفر کرنے کے لیے تو وہ بھی اپنے اندر ایک نظم قائم کر لیں اور کسی شخص کو اپنا امیر مقرر کر لیں. یہ نظم قائم کرنے ہی کی ہدایت ہے جو ایک حدیث میں آئی ہے, اور اس کے اندر بڑی برکت ہے. یعنی آپ جب اس طرح نظم قائم کر کے زندگی بسر کرتے ہیں تو انارکی نہیں پیدا ہوتی, بے امنی نہیں پیدا ہوتی, نزاعات نہیں پیدا ہوتے, یعنی مسلمانوں کے اندر ایک وحدت پیدا ہوتی ہے. تو یہی کام جہاں کہیں بھی آپ ہیں وہاں آپ کو کرنا چاہیے. اور اگر فرض کر لیجئے کہ وہاں پہ یہ صورت نہیں ہے تو پھر آپ مسلمانوں کی مرکزی نظم کی پیروی کر لیں جو ظاہر ہے کہ عرب میں مقرر ہے, اور آپ اس کے لحاظ سے کر لیں. لیکن آہستہ آہستہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان ممالک میں بھی اب اس بات کو تسلیم کیا جانے لگا ہے کہ اس مسئلے کا تعلق سائنس سے ہے. تو اگر سائنس فیصلہ کر دے گی تو اس میں تو ظاہر ہے کسی کمیونٹی کے کوئی فیصلہ کرنے کا سوال ہی باقی نہیں رہے گا. اگر آپ ایک باقاعدہ کیلنڈر بنا لیتے ہیں اور اس کے لحاظ سے یہ تہوار آتا ہے تو اچھی بات ہے, بس معاملہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. رمضان کا مہینہ جب مکمل ہو جاتا ہے, شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے, عید الفطر آتا ہے اس میں, اور عید الفطر کے ساتھ ایک صدقہ فطر, فطرانہ جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے. یہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ زکوٰۃ بھی ایک علیحدہ ہے اور پھر فطرانہ علیحدہ چیز ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں عمومی طور پر انفاق کی تلقین کی گئی ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے مال میں اللہ کا ایک حق ہے جو تمہیں ادا کرنا ہے. یہ ہم اپنی ثوابدید سے, اپنی مرضی سے ادا کرتے ہیں. مجھے اللہ نے توفیق دی, میں نے زیادہ کر دیا, کسی کو توفیق دی اس نے کم کر دیا. تو یہ چیز جو ہے یہ ہماری عام زندگی میں داخل ہونی چاہیے. یعنی اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے کہ تمہاری ذاتی کاروباری حال اور مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اصل میں معاشرے کا حق ہے. ٹھیک ہے. تمہارے گرد و پیش کے ماحول میں مسکین ہو سکتے ہیں, غریب ہو سکتے ہیں, ضرورت مند ہو سکتے ہیں, تمہیں یہ پورا کرنا ہے. اس میں ایک حصہ لازم کیا گیا ہے. جو لازم انفاق ہے اس کی ایک شکل زکوٰۃ ہے. یہ ہر حال میں ہے, ہر شخص پر ہے. یہ مال میں بھی ہے, پیداوار میں بھی ہے, یہ معاشی میں بھی ہے. ٹھیک ہے. اسی کی ایک صورت صدقۃ الفطر ہے. یعنی چونکہ آپ نے روزے رکھے ہیں تو روزے رکھتے وقت کوئی کوتاہی ہو گئی ہے, رمضان کا مہینہ آیا ہے اس میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے, اس کا حق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے, جیسے کہ ایک روایت میں سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا, تو یہ جو کوتاہی ہے اس کے ازالے کے لیے آپ کچھ انفاق کرتے ہیں, وہ انفاق آپ پر لازم کر دیا گیا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کریہم مرسلہ, یعنی آپ گویا چلتی ہوئی ہوا کی طرح ہو جاتے تھے, اتنا زیادہ انفاق کرتے تھے, ایسے فیاض ہو جاتے تھے. یہ ہونا تو یہی چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں, لیکن ایک حصہ آپ پر لازم کر دیا گیا ہے, اس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے. اس میں قانون بھی یہ بنا دیا گیا ہے کہ یہ ہر ایک پر لازم ہوگا. یعنی اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال ہے یا نہیں ہے, یہ بچے پر بھی ہوگا, یہ بڑے پر بھی ہوگا, یہ چھوٹے پر بھی ہوگا, یہ ہر ایک کے اوپر ہوگا. آج ایک بچہ پیدا ہوا ہے تو خاندان کا جو ذمہ دار ہے اس کے اوپر اس کے بارے میں بھی عائد ہو جائے گا. اس میں چھوٹے بڑے بالغ نابالغ کی کوئی تفریق نہیں ہے. وہ خاندان کے سربراہ پر یہ لازم کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے افراد خاندان کے لحاظ سے یہ رقم ادا کرے. اور اس کے لیے جو مقدار مقرر کی گئی ہے وہ بھی بڑی سادہ ہے. وہ یہ ہے کہ یہ در حقیقت ایک پورے دن کا کھانا ہے, یہ طعام مسکین ہے. اچھا اس کو اس زمانے کے لحاظ سے آج جو کھانے پکتے ہیں, جس طرح آپ کھانوں کا اندازہ کرتے ہیں, یہ چیز اس وقت نہیں تھی. اس وقت تو اناج ہی کو کھانا سمجھا جاتا تھا, تو وہ 1 سا مقرر کر دیا گیا, یعنی کوئی 2.5 کلو کے قریب آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس میں. یہ در حقیقت اس زمانے کے لحاظ سے اس کا اطلاق ہے, ورنہ حقیقت کے لحاظ سے کیا ہے یہ کہ یہ آپ کا 1 دن کا کھانا ہے. اور جب آپ کھانا دیں گے تو ظاہر ہے کہ اپنی استطاعت دیکھیں گے, اپنی حیثیت دیکھیں گے, آپ کیا کھاتے ہیں, ایک غریب کیا کھاتا ہے, ایک امیر کیا کھاتا ہے, ہمارے دسترخوان پر کیا ہوتا ہے, کسی دوسرے کے دسترخوان پر کیا ہوتا ہے. میں اپنی حیثیت میں جو کھاتا ہوں اس حیثیت سے میں کھانا, اسی لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ میرا شب و روز کا کھانا کیا ہے, 1 دن کا کھانا کیا ہے, اس کا آپ حساب کر لیں گے, اس کے لحاظ سے آپ یہ ادا کر دیں گے. ٹھیک ہے. ایک کوشچن ہم لیتے ہیں. جی السلام علیکم, میرا نام سید علی حیدر ہے, MSc جرنلزم کا میں اسٹوڈنٹ ہوں. سر سوال میرا یہ ہے کہ کیا فطرانے کی رقم مدرسے یا مسجد کو دی جا سکتی ہے؟ جاوید صاحب, فطرانے کی رقم مساجد میں, مدارس میں دی جا سکتی ہے؟ جی بالکل دی جا سکتی ہے, یعنی ہر اچھے کام کے لیے دی جا سکتی ہے. لیکن یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے ہمیں انسانوں کو دیکھنا ہے. جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیے جب مصارف بیان کیے گئے ہیں تو سب سے پہلے کیا کہا گیا ہے, فقراء اور مساکین. ٹھیک ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس سے غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ یہ غالباً کوئی چیریٹی ہے. نہیں,
یہ اصل میں آپ نے اجتماعی مقاصد کے لیے ایک رقم دے دی ہے جس کے مختلف مصارف ہوں گے. اس میں تنخواہیں بھی دی جائیں گی, اس میں سیاسی اخراجات بھی ہوں گے, وہ آگے بیان ہو گئے ہیں سارے کے سارے. خلق اور خالق کی خدمت کے ہر کام کے لیے دی جا سکتی ہے, لیکن اس میں کس چیز کو مقدم کیا گیا ہے وہ فقراء اور مساکین ہے. اس میں بھی مقدم انہیں کو رکھنا چاہیے, تاہم اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مسجد کیا ہے؟ یعنی مسجد در حقیقت اللہ کی عبادت گاہ ہے, تو جب آپ مسجد بناتے ہیں تو اس کے لیے آپ یہ پاکیزہ روپیہ خرچ کیجیے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں. جاوید صاحب, مگر ایک ذہن میں کانسیپٹ آتا ہے, آپ نے بھی ابھی فرمایا کہ یہ ایک دن کا کھانا ہے. اب ایک دن کا کھانا سے جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ وہ غریب لوگ جو اپنے کھانے کے لیے نہیں وہ کر سکتے, سرمایہ نہیں, ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, تو ان کو کھانا آپ کو دینا ہے. مسجد میں تو آپ دے دیں گے, مسجد کی کنسٹرکشن میں استعمال ہو جائے گا, وہ کسی اور چیز میں استعمال ہو جائے گا. یہ ایسا نہیں ہے کہ لازمی کسی غریب کو, کسی مسکین کو کھانا ہی کھلانا ہے اس دن کا؟ یہ لازم تو نہیں کیا گیا, لیکن ظاہر ترجیح اسی کی ہے, یعنی اپنی اصل حقیقت کے لحاظ سے اسی کے پاس پہنچنا چاہیے. مقصد تو اس کا یہی ہے کہ دوسرے لوگ بھی شریک ہو سکیں. عید کا موقع ہے, آپ پہلے ہی ان کو دے دیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اس سے کھانے کا اہتمام کر لے, ہو سکتا ہے کہ اس سے کپڑے سے لا لے. تو جس طرح جس کو آپ نے دیا ہے اس کو پابند نہیں کیا جا سکتا, خوشی میں شامل ہو جائے وہ بھی, اس کو پابند نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے ضرور کھانا ہی کھانا ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر ان لوگوں کی ضروریات سے زائد آپ کے پاس ہے تو آپ کسی نیک کام میں بھی استعمال کر سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں لگائی گئی, لیکن یہ ہے در حقیقت انہی کے لیے. ٹھیک ہے, اور کوشش کرنی چاہیے کہ انہی تک پہنچے. ٹھیک ہے. ایک اور بنیادی سوال اس میں بتا دیجیے گا کہ زکوٰۃ کے لیے تو یہ تھا نا کہ اگر ریاست اسے لیتی ہے تو آپ ریاست کو ادا کریں گے, اگر ریاست کا ایسا کوئی نظم نہیں ہے تو آپ خود سے ادا کر دیں. فطرانے کے لیے بھی ریاست کا نظم ہوتا ہے یا اس کے لیے آپ انڈیویجولی ہی ادا کریں گے؟ یہ آپ انفرادی طور پر بھی ادا کر سکتے ہیں, لیکن ریاست اگر اس کا نظم قائم کر دے تو زیادہ اچھا ہے, اس سے زیادہ اچھے طریقے سے آپ لوگوں تک اس کو پہنچا سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی عام طور پر تنظیمیں, جماعتیں, وہ بھی یہ خدمت انجام دیتی ہیں, اور ریاست بھی اگر چاہے تو یہ خدمت انجام دے. لیکن اگر ریاست سمجھتی ہے کہ اس کو اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہیے تو یہ کوئی لازم نہیں ہے اس کے لیے, آپ انفرادی طور پر ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جاوید صاحب, عید الفطر جو ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے؟ عام طور پر عید کی جو ابتدا ہوتی تھی وہ کس طرح سے کرتے تھے آپ؟ کہ عید سے متعلق کچھ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو سنت کے طور پر جاری کر دی گئی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے, اس وقت آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. اس نماز کے بارے میں بھی کچھ چیزیں طے کر دی گئی ہیں. مثال کے طور پر اس نماز میں کوئی تکبیر نہیں ہوگی, اقامت نہیں ہوگی, وہ تکبیر و اقامت کے بغیر کھڑی ہو جائے گی. جمعہ کی نماز بھی ایک اجتماعی نماز ہے, لیکن اس میں آپ خطبہ پہلے دیتے ہیں, اس میں خطبہ نماز کے بعد دیا جائے گا. ایک بڑا اجتماع ہے. عورتوں کو بھی کہا گیا ہے وہ اس میں شریک ہوں, مردوں کو بھی کہا گیا ہے اس میں شریک ہوں, یعنی یہ گویا مسلمانوں کا اجتماع ہے. اس موقع کے اوپر جو خطبات دیے جاتے ہیں وہ بھی اسی طرح 2 خطبے ہیں جس طرح جمعے میں دیے جاتے ہیں. ان میں بھی ترتیب وہی ہے کہ یعنی آپ پہلے خطبے میں ذکر اللہ ہونا چاہیے, اللہ کی یاد دہانی ہونی چاہیے, آخرت کی یاد دہانی ہونی چاہیے, جس کو قرآن مجید انذار کہتا ہے کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے. بنیادی مقصد وہی ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک دوسرے خطبے کا تعلق ہے, دعائیں ہیں. اسی لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواتین سے کہا تو وہ آئیں, تو خواتین نے عذر پیش کیا کہ ہمیں بعض ایسی صورت لاحق ہو جاتی ہے بعض اوقات جس میں یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ہم نماز پڑھیں. تو آپ نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں, تم آ جاؤ اور دعا میں شریک ہو جاؤ. اچھا, وہ دعا یہی ہے. اچھا. ہمارے ہاں تو چونکہ ہر چیز کو اس کی حقیقت میں نہیں سمجھا جاتا تو اس وجہ سے ہم بعد میں دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. درحال ہے کہ دوسرا خطبہ دعائیں ہی کے لیے مقرر کیا گیا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اسی موقع پر دعا کرتے تھے, یعنی خطبے کے دوران میں دعائیں کرتے تھے. اجتماعی دعائیں متوجہ للناس کی جاتی ہیں, لوگوں کی طرف رخ کر کے, اور لوگ اس پر آمین کہتے ہیں, دعا میں شریک ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں تو دین کی حیثیت سے مقرر کر دی گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ظاہر ہے لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ پھر باقی دن میں ہم کیا کریں, تو آپ کو اجازت ہے, آپ اس میں تفریح بھی کریں, آپ اپنے اعزاء سے ملیں, آپ کھائیں پکائیں. آپ یہ ہمارا ایک تہوار بھی ہے. آپ کے علم میں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بہت سے جو تہوار تم مناتے ہو تو یہ کیا ہیں؟ تو جب لوگوں نے بتایا تو آپ نے فرمایا اللہ نے ان کی جگہ تمہارے لیے 2 مذہبی تہوار مقرر کر دیے. ایک تو غیر مذہبی تہوار ہوتے ہیں, جیسے بہار کے تہوار ہیں, جیسے ہم یوم پاکستان مناتے ہیں, یہ غیر مذہبی تہوار ہے. لیکن مذہب بھی چونکہ ایک تہذیب تخلیق کرتا ہے تو اس کے لیے 2 تہوار مقرر کر دیے گئے ہیں. ایک عید الفطر ہے, ایک عید الاضحیٰ ہے. دونوں کو کے اندر بڑی معنویت رکھی گئی ہے. یعنی آپ نے گویا رمضان کے روزے رکھے, آپ کو اللہ نے توفیق دی کہ آپ ایک بڑی عبادت کریں, آپ نے کوشش کی کہ آپ کے اندر تقوی پیدا ہو, اس کے بعد آپ اللہ کے شکرانے کے طور پر وہ عید منا رہے ہیں. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ,
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، جیسے کہ قرآن نے بیان کیا، یعنی تاکہ تم اللہ کی تکبیر کرو کہ اس نے ہدایت دی تم کو، اور وہ ہدایت ملی قرآن مجید کے ذریعے سے۔ قرآن کے مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، تو ایک لحاظ سے یہ قرآن کے نزول کی شکر گزاری بن جاتی ہے کہ آپ اس موقع پر 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، کہ اجتماعی نماز کا اہتمام ہوتا ہے اور آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے امام یا اپنے سربراہ، یہ عید کی نماز کے لیے بھی یہی ہے کہ یہ سربراہ حکومت کو یا اس کے مقرر کردہ کسی نمائندے کو پڑھانی چاہیے، تو اس کا خطبہ سنتے ہیں، اللہ کی یاد دہانی کرتے ہیں، یہ چیزیں تو مقرر کر دی گئی ہیں۔ باقی میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس موقع پر ایک تہوار کے طور پر، جیسے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ تہواری کے طور پر عید الاضحیٰ، یعنی تہواروں ہی کا ذکر ہوا، اسی کے ذیل میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ 2 تہوار تمہارے لیے اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ تو تہوار ظاہر ہے کہ اپنے اندر ایک تفریح کا، خوشی کا، باہم ملنے کا آپ سے آپ پہلو رکھتا ہے، اس کے لحاظ سے لوگ اس کو مناتے ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، جن کو آپ کا اسوہ حسنہ کہنا چاہیے، ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کی نگاہ اس جانب اٹھتی ہے کہ وہ معاملات جن میں آپ نے کوئی چیز مقرر نہیں کی، ان کو بھی آپ کیسے انجام دیتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر کی جو حیثیت ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اٹھتے تھے، اٹھ کر عام طور پر آپ کوئی ایک کھجور لے لیتے تھے۔ عید الاضحیٰ کے بارے میں تو ہے کہ اس میں یہ کوشش کرتے تھے قربانی کا گوشت ہی لیں، لیکن اس میں کوئی کھجور، کوئی میٹھی چیز لے لی ہے، اس کے بعد آپ چلے جاتے تھے۔ یہ خیال کرتے تھے کہ راستہ بھی تبدیل کر کے جائے، اللہ تعالیٰ کی تکبیریں اس میں بلند کی جاتی ہیں، یعنی آپ جب جا رہے ہوتے ہیں تو جاتے وقت بھی، جب آ رہے ہوتے ہیں تو آتے وقت بھی تکبیرات بلند ہوتی ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ تکبیرات خطبے میں بھی بلند کی جاتی ہیں، یہ عیدگاہ میں بھی بلند کی جاتی ہیں، جب آپ رخصت ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی بلند کی جاتی ہیں۔ تو اس طرح گویا ایک عمومی فضا پیدا ہو جاتی ہے تکبیر رب کی، اللہ کی بڑائی کا اظہار آپ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ حمد اس کی ہے، شکر اس کا ہے، وہی سب سے بڑا ہے۔ یہ بڑی غیر معمولی کیفیت ہے جو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا اہتمام فرماتے تھے، راستہ بھی تبدیل کر کے جاتے تھے، اور راستے میں بھی یہ دیکھتے رہتے تھے کہ گرد و پیش میں وہ کون لوگ ہیں کہ جو اس کے مستحق ہیں، کہ کسی کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے، کسی کو ساتھ لے کے جانا ہے، کسی کے پاس کوئی پہننے کے لیے نہیں ہے، کھانے کے لیے ہے، اس کے لیے کسی کو ترغیب دلانی ہے، کسی کو ساتھ بھی لے آتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ وہ معمولات ہیں جو بڑے پاکیزہ معمولات کی حیثیت سے روایتوں میں بیان ہو گئے ہیں، لیکن جتنا حصہ دین ہے وہ وہی ہے کہ آپ نے نماز کا اس طرح اہتمام کرنا ہے، خطبہ اس طرح دینا ہے، اس کے بعد آپ آزاد ہیں، آپ کھائیں پئیں، اپنے اعزاء اقربا سے ملیں، اور ایک تہوار کی طرح اگر آپ اس کو منائیں تو دین میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک سوال لیتے ہیں ہم آڈینس سے۔ جی السلام علیکم، میرا نام سحر ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا عید کے دن روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ ویسا عید میں روزہ رکھ سکتے ہیں؟ عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی یہ تو بالکل الٹ بات ہو گئی۔ ایک تہوار ہے جس میں کھانا ہے، پینا ہے، اعزاء کے ہاں جانا ہے، انہوں نے آپ کے ہاں جانا ہے تو آپ روزہ رکھ کے بیٹھ جائیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا، روزے ختم ہو گئے۔ اس کو عید الفطر اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ گویا افطار ہو گیا اب۔ اچھا، تو آپ اسی دن روزہ رکھ کے بیٹھ جائیں گے تو پھر تو افطار ہوا ہی نہیں ہے، تو عید کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ پہلے دن ہی کی بات ہے نا، یعنی یکم شوال ہی کو روزہ نہیں رکھا جا سکتا، اس کے بعد سے عید کا ایک ہی دن مقرر ہے، اس میں آپ روزہ نہیں رکھیں گے، باقی پھر آپ کی مرضی ہے، آپ رکھ لیں۔ جاوید صاحب، یہ روزوں کی جو بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ شوال کے 6 روزوں کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اس میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ 6 روزے لگاتار ہونے چاہیے، اور کچھ کا یہ خیال ہے کہ نہیں، شوال کے مہینے میں کوئی بھی رکھ لیے جائیں 6 روزے۔ یہ آپ نے رمضان کے روزے رکھے، ظاہر ہے کہ ایک مشقت کی عبادت ہے، روزہ آسان نہیں ہوتا۔ آپ روزے رکھنے کے بعد فارغ ہو گئے، اب آپ آگے بڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نفل روزے رکھوں گا، اور وہ عید سے متصل بعد آپ شوال میں روزے رکھ لیتے ہیں۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اجر بیان فرمایا ہے۔ یہ نفل روزے ہیں، کوئی آدمی اگر فوراً نہیں رکھ سکا بعد میں بھی رکھ سکتا ہے۔ نفل روزے کسی وقت بھی رکھے جا سکتے ہیں، تاہم آپ اگر متصل رکھیں گے تو اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ ادھر آپ فارغ ہوئے، آپ نے عید منائی، آپ نے اس کے فوراً بعد وہی عبادت دوبارہ شروع کر دی، تو یہ عبادت آپ نے کس وقت کی، کس جذبے سے کی، اس کے لیے کتنی مشقت اٹھائی، اس سے اجر میں بھی فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی اس کا معاملہ ہے، تاہم یہ نفل عبادت ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کو مقرر کر دیا گیا ہے، فضیلت بیان کی گئی۔
اور نفل روزے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بھی رکھتے تھے، آپ ہر مہینے میں بھی 3 روزے رکھ لیتے تھے۔ آپ نے خاص طور پر جو درمیان کے دن ہوتے ہیں چاند کے 13، 14، 15، اس میں لوگوں کو روزہ رکھنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ آپ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھ لیتے تھے۔ پیر کے روزے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میری اس دن پیدائش ہوئی تھی، اس دن بھی روزہ رکھ لیا۔ تو نفل روزہ بھی ایسے ہی ایک عبادت ہے جس طرح کہ نفل نماز ایک عبادت ہے۔ خود قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے قرآن میں جو آیات ہیں اس میں یہ کہا ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی روزہ رکھنا اس وقت لازم تو نہیں ہے، خاص صورتحال بیان کی ہے، لیکن اگر روزہ رکھو تو یہ بہت بہتر ہے۔ پھر یہ اصول بھی بیان کر دیا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، جو آدمی بھی کوئی اپنی طرف سے عبادت کرتا ہے جو لازم نہیں کی گئی تھی تو اللہ اس کو قبول کرتا ہے اور وہ اس کا علم بھی رکھتا ہے۔ تو اس لیے یہ نفل روزے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ آپ فوراً بعد رکھ لیں، ورنہ آپ کچھ وقفے سے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہی وہ روزے ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ جو روزے رکھتا ہے وہ صائم الدہر ہے؟ جی ہاں، یہ انہی کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے، یعنی اللہ اتنا اجر ان کا دیتا ہے۔ اور اس کی وجہ وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ادھر آپ ایک مشقت والی عبادت سے فارغ ہوئے ہیں، آپ نے عید منائی ہے، اس کے فوراً بعد آپ دوبارہ عبادت کرنے لگ گئے ہیں۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ جو بندہ ایک مشقت اٹھاتا ہے، جو اس کے اندر آمادگی پیدا ہوتی ہے، جس طرح وہ اپنے آپ کو، آپ جانتے ہیں کہ روزے کے بارے میں دکھ دینے کی ترکیب استعمال ہوئی ہے قدیم صحیفوں میں، یہ ایک طرح کی نفس کشی ہے، اور اس میں اگر آدمی اس کے بعد مزید مشقت اٹھاتا ہے اور صرف اپنے رب کے لیے اٹھاتا ہے تو یقیناً وہ زیادہ اجر کا مستحق ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کویشچن کی جانب چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام ماہین ہے۔ میرا آپ سے ایک کوشچن ہے، خواتین کے لیے عید کی نماز کے لیے کیا احکامات ہیں؟ خواتین کے لیے کوئی علیحدہ سے احکام ہے عید کی نماز کے؟ عید کی نماز کی بہت ترغیب دی ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھنی چاہیے، ہم کو اس کا اہتمام کرنا بھی چاہیے۔ اس معاملے میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ تم لازماً آؤ، تو اس وجہ سے اس نماز میں یہ ایک اجتماعی نماز ہے، جس طرح مردوں کو جانا چاہیے ایسے ہی عورتوں کو بھی جانا چاہیے۔ جمعے کے لیے بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ خواتین جائیں اور نماز پڑھیں جا کر۔ ٹھیک ہے، جاوید صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ عید کے لیے جو اجتماع قائم کیا جاتا ہے عید کی نماز کے لیے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں بڑا مجمع ہونا چاہیے اور کھلے آسمان کے تحت ہونا چاہیے، اسی لیے بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد میں بھی عید کا اہتمام نہیں ہوتا بلکہ لوگ گراؤنڈ میں آ جاتے ہیں، میدانوں میں آ جاتے ہیں۔ کیا یہ ضروری ہے؟ مساجد میں نہیں ہو سکتا عید کا یہ اہتمام؟ اچھی بات ہے، یعنی آپ ایک بڑی جگہ پہ اجتماع کرتے ہیں، مسلمان جمع ہوتے ہیں، اس سے ایک طریقے سے شکوہ کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ ایک جمعیت ہے، مسلمانوں کی بہت بڑی جمعیت ہے، سب بڑی تعداد میں جمع ہوئے کسی کھلے میدان میں جمع ہو کر اللہ کی تکبیرات بلند کی گئی ہیں۔ تو دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ کسی چیز کو لازم کر دیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ ایک چیز کا حسن بھی ہوتا ہے، اس کے آداب بھی ہوتے ہیں، یعنی آپ انسانی زندگی کو اس کے متنوع پہلوؤں سے دیکھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ ذرا تصور کریں نا اس بات کا کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے اجتماعات مسجدوں میں کر لیے، کہاں یہ بات، اس سے وہ حسن پیدا نہیں ہوتا، اور کہاں یہ کہ آپ نے کسی بڑی جگہ پر کسی کھلے میدان میں جمع ہو کر نماز پڑھی، سینکڑوں لوگ ہیں، ہزاروں لوگ ہیں، ایک دوسری کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہاں آپ تکبیرات بلند کرتے ہیں، گویا اپنے پروردگار کی بڑائی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، تو جو چیز اس میں پیدا ہوتی ہے وہ مسجد میں یا کسی چھوٹی جگہ پر عید پڑھنے سے نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے کہ اس موقع کے اوپر ہر مسجد میں نماز پڑھنے کی بجائے کسی بڑی جگہ کا انتخاب کر لیا جائے، لوگ وہاں جمع ہوں۔ ہم لوگ جب ماڈل ٹاؤن میں رہتے تھے تو آپ کے علم میں ہے کہ ماڈل ٹاؤن کے درمیان میں ایک بہت بڑا پارک ہے اور وہاں 13-14 مساجد بھی ہیں، تو وہاں یہ تحریک کی گئی کہ سب کے سب لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو کے نماز پڑھیں۔ اس میں آپ یہ جانتے ہیں کچھ مفادات بھی وابستہ ہوتے ہیں، تو لوگوں نے کچھ مزاحمت کی، لیکن زیادہ تر لوگ آمادہ ہو گئے، تو بڑا پرشکو اور بہت ہی خوبصورت اجتماع وہ ہوتا ہے۔ آپ بھی کبھی اس کو دیکھیں تو یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا عظیم فرق واقع ہو جاتا ہے مساجد میں بکھر جانے سے اور ایک بڑے گراؤنڈ میں یا ایک بڑے میدان میں جہاں چاروں طرف سبزہ ہے اور سب مسلمان جمع ہیں اور ایک پرفضا کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کے نتیجے میں۔ میرے خیال میں یہ بہت اچھی بات ہے۔ تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، یہی کچھ اس مختصر سے وقت میں ہم نے جو گفتگو کی شب قدر، رؤیت ہلال، عید الفطر اور صدقہ فطر کے حوالے سے جو گفتگو کی، بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ یقیناً بہت سارے اور جزوی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے جس کا کہ ابھی اس وقت کی قلت کی وجہ سے موقع نہیں تھا۔ آپ کے سوالات آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں IH@duniatv.tv پر۔ اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت